بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 7th کلاس، امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا اردو اے کا چیپٹر ہے جو کسان کی دانائی، ہم لوگوں نے چیپٹر نمبر 9 پڑھا تھا، جس کی انڈرسٹینڈنگ کی تھی کویسچن آنسر، الفاظ معنی پلس بک ورک جو ہم لوگ کر چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر سے آپ کو کانسیپٹ امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اس کا آج ہم لوگوں نے لکھنا ہے خلاصہ، یہ آپ لوگوں نے یاد بھی کرنا ہے اور لکھنا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو آپ کو یہ ریٹن فارم میں بھی میں دکھا دیتی ہوں، دوسرا آپ لوگ کوشش یہ بھی کیا کریں کہ آپ کریٹیوٹی کی طرف بھی آئیں، کہ آپ ایک دفعہ چیپٹر کو تھورولی ریڈ کریں، اس کا کانسیپٹ لیں، آپ کو اس کا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے تو اس کو اپنی ورڈنگ میں یوز کر کے لکھنے کی کوشش کیا کریں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ لوگوں کے لیے آگے بھی فائدہ دے گا، تاکہ کیونکہ اس طرح سے رٹا تو نہیں ہم لوگ لگا سکتے نا، کہ ہر چیز کا رٹا لگایا جائے، ہر چیز کو صرف یاد ہی کیا جائے، اس کو سمجھنا بھی ایک ضروری چیز ہوتی ہے۔ تو ایک تو یہ سٹوری ہے، دوسرا یہ مورل ویلیوز اس کے اندر بتائی گئی ہیں، جن کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر ہم لوگ اس کو اچھے طریقے سے سمجھے تو ہم بہت زیادہ کام کر سکیں گے، ٹھیک ہے۔ کسان کی دانائی کے اباؤٹ یہاں پر اس میں لوک داستان تھی یہ، ٹھیک ہے۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ کسی ملک پر ایک رحم دل بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ اپنی رعایا یعنی عوام کا بہت خیال رکھتا تھا، عام لوگوں سے ملتا جلتا اور ان سے باتیں کرتا تھا۔ ایک دن بادشاہ کسی گاؤں کی طرف نکل گیا، وہاں سے اسے ایک کسان ملا۔ بادشاہ نے کسان سے پوچھا کہ تم اس کھیت سے کتنا کما لیتے ہو اور اس رقم کا کیا کرتے ہو؟ کسان نے ادب سے جواب دیا کہ میں روز کا 1 روپیہ کما لیتا ہوں، اس روپے سے 4 آنے تو کھا لیتا ہوں، 4 آنے قرض اتارتا ہوں، 4 آنے قرض دیتا ہوں اور باقی بچے 4 آنے کنویں میں پھینک دیتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ میری سمجھ میں تمہاری بات نہیں آئی۔ کسان کہنے لگا، حضور 4 آنے کھانے کا مطلب یہ ہے کہ میں انہیں خود پر اور بیوی پر خرچ کرتا ہوں، 4 آنے قرض اتارنے کا مطلب یہ ہے کہ میں انہیں اپنے والدین پر خرچ کرتا ہوں، 4 آنے قرض دینے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اپنے بچوں پر خرچ کرتا ہوں، اور 4 آنے کنویں میں ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں۔ بادشاہ نے خوش ہو کر کسان کو انعام دیا اور کہا کہ جب تک میرا منہ 100 بار نہ دیکھ لو یہ بات کسی کو مت بتانا۔ اگلے دن بادشاہ نے دربار میں ساری بات بتا کر مطلب پوچھا۔ وزیر نے 1 دن کی مہلت یعنی مہلت مانگی اور کسان کے پاس پہنچ گیا، مگر کسان نے بتانے سے انکار کر دیا۔ جب وزیر نے اصرار کیا تو کسان نے وزیر سے 100 اشرفیاں مانگی اور جواب دے دیا۔ بادشاہ نے جب اگلے دن یہ سوال دوبارہ پوچھا تو وزیر نے حرف بہ حرف سب بتا دیا۔ بادشاہ کو کسان کی وعدہ خلافی پر بہت غصہ آیا۔ اس نے کسان کو دربار میں طلب کیا اور عہد شکنی یعنی وعدہ خلافی کی وجہ پوچھی۔ کسان کہنے لگا، میں نے کوئی عہد شکنی نہیں کی، میں نے وزیر سے 100 اشرفیاں لے کر 100 مرتبہ آپ کا چہرہ دیکھنے کے بعد ہی وزیر کو سب معلومات دیں۔ بادشاہ کسان کی عقل مندی دیکھ کر اور ایمانداری سے بہت خوش ہوا اور اس کو اپنے دربار میں بڑے عہدے پر فائز کر دیا، ٹھیک ہے۔ پورے چیپٹر کا آپ لوگ پڑھنے کے بعد جو اس کے اندر سارا کچھ ہوتا ہے، تھوڑی سی کہانی ہوتی ہے، اس کے اندر جو مورلی چیزیں بتائی جاتی ہیں ان کو بھی ڈال دیا جاتا ہے، کہ کانسیپٹ اس کا لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر اگر آپ کو کوئی چیز نہیں سمجھ آئی ہوگی اس کہانی کے اندر تو وہ آپ لوگ پوچھ لیجئے گا۔ اس کام کو آپ لوگوں نے نیٹلی لکھنا ہے، اپنا کام سارا کور رکھنا ہے اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے چیک بھی کروانا ہے، کیونکہ جب تک ہمارا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوگا تو ہم لوگ کوئی بھی کام کو نہیں کر سکتے ہیں، کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آئے گی۔ آج ہم کر لیں گے، کل ہمارے پاس جو ہے وہ کانسیپٹ نہیں ہوگا تو پھر ہم کوئی کام نہیں کر سکتے۔ تو اس کے اندر پیسوں کی بات ہوگی کہ وہ 1 روپے کے اندر 4 طرح سے اپنے گھر والوں کا، بیوی بچوں کا اور اپنے والدین کا اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیسے دے کر کیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ، ٹھیک ہے۔ اس کی ایمانداری، اس کا عہد کرنا یعنی اس کا وعدہ کرنا اور اس کو پورا کرنا، اس کو توڑنا نہیں، یہ ساری چیزیں انہوں نے اس کے اندر بتائی ہیں، کہ یہ سب کرنے کے بعد جب آپ بالکل ایماندار ہوتے ہو اور سچے ہوتے ہو تو آپ کو آپ کی منزل مل جاتی ہے، یا آپ کو اس سے زیادہ دیا جاتا ہے جس کے پاس جتنی آپ اس کی ایکسپیکٹیشنز کرتے ہو۔ اب کسان ہے، ظاہر سی بات ہے، اس کا بھی خواہشات ہوں گی، اس کا بھی دل چاہتا ہوگا میرے پاس کوئی بڑی چیز ہو، میرے پاس میرے گھر والوں کی آسائشیں ہوں، سب کے پاس ہو۔ تو لیکن دیکھیں ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب نیت اچھی ہوتی ہے تو ہم لوگوں کو اس کا پھل بھی مل جاتا ہے۔
اور اعمال کا دار و مدار ہماری نیتوں پر ہی ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو دیکھ کے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر جہاں جہاں مارکرز یوز ہوئے ہوئے ہیں یہاں بھی کرنے ہیں۔ انورٹیڈ کاماز یا کسی کی بھی کوئی بھی بات جو امپورٹنٹ ہوتی ہے اس کو انورٹیڈ کاماز میں ہی لکھا جاتا ہے، اور ایک آدھا ورڈ جو امپورٹنٹ ورڈ ہوتا ہے جس کو پرومیننٹ کرنا ضروری ہوتا ہے اس کو بھی مارکر سے لکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اسے آپ کی پریزنٹیشن میں بھی افیکٹ پڑتا ہے اور آپ کے کام میں بھی پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو کوئی اگر مسئلہ ہو تو وہ آپ پوچھ لیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔